پھر فرمایا دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانا تو کچھ بھی نہیں، بہت قلیل و حقیر ہے، جس کا حاصل یہ کہ بڑی فکر آخرت کی دائمی زندگی کی ہونی چاہیے۔ یہ فکر آخرت ہی در حقیقت ساری بیماریوں کا واحد مکمل علاج ہے، اور جرائم کو، گناہ کو بند کرنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ آخرت کا استحضار، آخرت پر ایمان، پھر اس کا استحضار۔ اب سنو ذرا سا، عقائد اسلام کے بنیادی اصول 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس میں عقیدہ آخرت در حقیقت اصلاح عمل کی روح اور گناہوں کے آگے ایک آہنی دیوار ہے۔ یہ جو آخرت والا عقیدہ ہے نا، گناہوں سے روک دیتا ہے اور عمل کو درست کر دیتا ہے۔ آدمی کو مرنے کا فکر ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا استحضار ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ فکر آخرت تینوں میں بھی اگر غور کیا جائے تو کھلے طور پر معلوم ہوگا دنیا میں امن و سکون اس عقیدے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت سننے کی چیز ہے، یہ کہ دنیا میں امن و سکون لانا چاہتے ہیں لوگ، لیکن اللہ پر ایمان کے بغیر، رسالت پر ایمان کے بغیر، مر کے دوبارہ اٹھنا ہے اس کے بغیر، پھر کیسے آئے گا سکون؟ کیسے آئے گا؟ ہاں، آج کی دنیا میں مادی ترقیات، مادی بولے تو مال، کار، موٹر، بنگلہ، اس کو کہتے ہیں مادہ۔ مادی ترقیات اپنے شباب کو پہنچی ہوئی ہے۔ جرائم، گناہوں کے بند کرنے کے لیے بھی کسی ملک و قوم میں مادی تدبیروں کی کوئی کمی نہیں۔ کیمرے لگا دیے، یہ کر دیا، پولیس فورس بڑھا دیا، قانون کی جکڑ بندی میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے۔ ہماری نظر میں اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مرض کی تشخیص اور علاج کا رخ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بیماری صحیح پکڑی نہیں گئی ہے۔ مرض کی تشخیص کا مطلب کیا ہے؟ بیماری صحیح پکڑی نہیں گئی ہے۔ اگر بیماری صحیح پکڑی جاتی تو علاج بھی صحیح ہوتا۔ مرض کا سر چشمہ مادہ پرستی اور مادیت میں انہماک، آخرت سے غفلت و اعراض ہے۔ اصلی بیماری کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اصلی بیماری یہ ہے کہ مادہ پرستی، مال کی محبت، عہدوں کی محبت، کرسی کی محبت، زمینوں کی محبت، جائیدادوں کی محبت اور عزتوں پر فریفتہ ہونا، یہ بیماری ہے، اور اسی میں سب لگے ہوئے ہیں اور آخرت سے غافل ہے۔ اس کا واحد علاج کیا تھا؟ اللہ کی یاد، آخرت کی فکر۔ جس وقت اور جس جگہ بھی دنیا میں اس نسخے کا استعمال کیا گیا، پوری قوم، اس کا معاشرہ صحیح انسانیت کی تصویر بن کر فرشتوں کے لیے قابل رشک ہو گیا۔ جنہوں نے بھی اللہ کو پکڑا، اللہ کا ذکر کیا، رسالت پر ایمان لائے، اے اللہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ فکر اپنا لی، وہ سدھر گئے، بہترین انسان بن گئے۔ ان کے لیے کوئی پولیس لانے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ عہد رسالت، عہد صحابہ کرام کا مشاہدہ اس کے لیے کافی دلیل ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، جو نہ تھے خود راہ پر، بیٹیوں کو بیچارے زندہ کا دفن کرتے تھے کہ یہ آئیں گی روٹی دشمن بن جائے گی، پھر بہو بن کے چلی جائے گی، بیٹے پالو تو لڑائیوں میں، جنگوں میں، کمانے میں، کھلانے میں، بڑھاپے میں ساتھ دیں گے، اور بیٹیاں تو ہمارے لیے ذلت کا سبب بنے گی، کھائے گی ہمارا، جائے گی دوسرے کے پاس، اس لیے بیٹی دفن کر دو۔ اللہ کھلاتا یہ یقین نہیں تھا، بیٹی کو روٹی کی دشمن سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے آسمانی علوم کی ایسی محنت کی ان پر کہ وہ انسان بن کر انسان کی، انسانیت کی دعوت دینے والے بن گئے۔ جو نہ تھے خود راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو وہ نسخہ کیوں استعمال نہیں کرتی ہے دنیا؟ آج کی دنیا جرائم بند تو کرنا چاہتی ہے، گناہ ختم کرنا چاہتی ہے، مگر اللہ اور آخرت سے غافل ہو کر کرنا چاہتی ہے، اور قدم قدم پر ایسے سامان جمع کرتی ہے جس میں رہ کر اللہ اور آخرت کی طرف سے دھیان ہٹ جائے، وہاں دھیان بھی نہ جائے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ وہی ہوتا ہے، وہی تھا جو آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے کہ بہت قانون اور قانونی تدبیریں اور مشینریاں صد فعل نظر آتی ہے۔ جرائم اپنی جگہ نہ صرف موجود بلکہ روز بروز طوفانی رفتار سے بڑھ رہے ہیں۔ کاش ایک مرتبہ
یہ عقلائے دنیا کے عقل مند لوگ اس قرآنی نسخے کو، یہ جو ابھی بیان ہوا، اس قرآنی نسخے کو استعمال کر کے دیکھیں تو انہیں معلوم ہو کہ کس قدر آسانی کے ساتھ گناہوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کیا ہے وہ نسخہ؟ ایک اللہ پر ایمان، دوسرا اللہ کے رسول پر ایمان، تیسرا ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، آخرت کی فکر، آخرت کا استحضار۔ پھر دیکھو ہمارے شہر، ہمارے وطن اور ہمارے صوبے اور ہمارے وطن اور پوری دنیا کیسے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو کیا بتایا اب تک کہ یہ جتنے بھی اسلام سے بغاوت کر رہے تھے، یا یہ جتنے لوگ بھی منافقت اختیار کر رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ کہ دنیا کی محبت، وہ ان کو سدھرنے